فرمایا لا یخلون رجل بامرأہ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو ایک خلوت میں، وہ گاڑی ہو، رکشہ ہو یا کوئی کمرہ ہو، الا کان الشیطان ثالثہما، مگر وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محترم سامعین اور سامعات، پوری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں تقریباً ان میں نسل کو بڑھانے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نسل کو بڑھاتا ہے۔ اور انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی جانداروں سے اشرف بنایا ہے، طریقہ نسل کو بڑھانے کا یہی ہے، مگر اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ گدھے، بیل، بکرے، ان کی نسل کو محفوظ نہیں کیا۔ کون کس کا بیٹا ہے کچھ پتہ نہیں، ریوڑ چل رہا ہے، پتہ نہیں کون کس کا بیٹا ہے، مگر انسان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اس کو محفوظ کیا۔ جاندار اپنے بچے پالتے ہیں، چڑیا دور سے دانہ لے کر آتی ہے، بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، مگر اس کو کچھ امید نہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میرے کسی کام آئے گا۔ انسان جب اپنا بچہ پالتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر میری بیساکھی بنے گا، میرا دست و بازو بنے گا۔ اور یہ تو انسان کی حد تک ہے، مسلمان کو تو اس سے بھی آگے کی بات، اس کا اعتقاد ہے، اس کی یقین ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرا نیکیوں کا ذریعہ بنے گا، مجھ سے پہلے چلا گیا یا مجھ سے بعد میں گیا، اس کی میں ایسی تربیت کروں کہ یہ میری نیکیوں کا ذریعہ بنے، میں مر بھی جاؤں تو پیچھے سے اس کی نیکیاں مجھے ملتی رہیں، یہ میری دنیا کا بھی سہارا ہو، میری آخرت کا بھی سہارا ہو۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرا ہے، جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں کس کا بچہ پال رہا ہوں، تو پھر اگلی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دل سے خیر خواہی اور محبت تب اٹھے گی جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہ کسی اور کا ہے تو آپ کے دل سے محبت نہیں نکلے گی، محبت اور چاہت دلی نہیں ہوگی، بظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اس نسل کو محفوظ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نسل شادی کے ذریعے آگے بڑھے، شادی کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ جیسے گدھوں، گھوڑوں، بیل، کتے، بلے، سب کی نسل بغیر شادی کے آگے بڑھتی ہے، اس انسان کی نسل شادی کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ اور اسلام نے اس قدر اس میں سختی کی ہے کہ جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے، رب فرماتا ہے پتھر مار مار کے اس کو
بسم کر دو۔ اس نے شادی کے بغیر نسل آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو 100 کوڑے مارو، اس کو جلا وطن کر دو۔ اتنی سختی کی ہے کہ جنگ میں عورتیں پکڑی جاتی تھیں۔ کافر جب جنگ میں مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بیان سے باہر ہے۔ تنگ کمرے میں، بند کمرے میں، پنجروں میں قیدی کو پیشاب پخانہ بھی چھپ کر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، اتنے منٹ کے لیے تو جا رہا ہے پیشاب کرنے کے لیے۔ جب وہ منٹ پورے ہوتے ہیں، آپ نے پیشاب کیا نہیں کیا، آپ کو فوراً اٹھا کر نکال دیا جاتا ہے۔ اور جو عزتیں لٹتی ہیں، جو حالت خراب ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے بحیثیت ایک انسان کے ان کافروں کے بھی حقوق محفوظ کیے۔ لونڈی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر تھا اور یہ پکڑی گئی ہے، تو جب تک یہ نہ یقین ہو جائے کہ یہ امید سے نہیں، اس وقت تک اس کے پاس اس کا مالک نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ باپ کے حصے میں آئی تو بیٹا اس کے پاس نہیں جائے گا، اگر بیٹے کے حصے میں آئی تو باپ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کی نسل کو بھی محفوظ کیا ہے، لونڈیوں کی نسل کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ دنیا میں آئے اور یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور جو یورپ کی صورتحال ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ کسی غیر کا بچہ پال رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی یقین نہیں کہ بچہ کس کا ہے۔ چند سال پہلے انہوں نے ڈی این اے چیک کروانا شروع کیا تو بہت گمبھیر قسم کے نتائج سامنے آئے، حتیٰ کہ حکومت کو اس میں آگے بڑھ کر پابندی لگانی پڑی کہ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے ہو کہ تم ڈی این اے چیک کرانے لگ گئے ہو بچوں کے۔ اور حلال کے بچے شادی سے آتے ہیں، حرام کے بچے بدکاری سے آتے ہیں، اور اسلام نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرو نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا نہیں کرو نہیں کہا، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قریب کیسے جایا جاتا ہے؟ ہر وہ راستہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہو وہ گناہ ہی ہوتا ہے، وہ جائز بھی ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ ایک کام جائز ہے مگر اس کا اینڈ ریزلٹ گناہ ہے، وہ کام جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ انگور بونا، انگور کاٹنا، انگور بیچنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ میرا گاہک وہ شراب کی فیکٹری کا پرچیزر ہے تو آپ کا اس کو انگور بیچنا حرام ہو جاتا ہے۔ گاڑی روڈ پر چلتی ہے، کوئی چور چوری کرنے جا رہا ہے، کوئی بچہ باپ کو ملنے جا رہا ہے، کوئی درس دینے جا رہا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے جی آج میلہ لگا ہوا ہے، گاڑی اسپیشل کروانی ہے، تو سواریاں ہی بیٹھیں گی، روٹ پر ہی گاڑی جائے گی، مگر آپ کا اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسلحہ بناؤ بیچو جائز ہے، لیکن اگر آپ کا اسلحہ کا خریدار دشمن ہے جس نے پلٹ کر آپ پر ہی حملہ کرنا ہے، تو دشمن کی مدد اسلحہ کے ساتھ یا مال کے ساتھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
ہم جب فلسطینیوں کا خون بہتا ہے تو 4 دن ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مستقل مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی تم جاپان کی گاڑی کیوں استعمال کرتے ہو؟ بھئی جاپانی تمہارے حربی دشمن نہیں ہیں، ان سے جنگ نہیں ہے آپ کی۔ جو حربی ہوتا ہے دشمن، تو عیسائی تو ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مگر یہ حربی نہیں ہے۔ حربی دشمن، اس کی پروڈکٹ خریدنا کا مطلب اس کی مدد کرنا ہے۔ اور جب مظلوم اور شہداء کی مائیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، ان کے معاونین کو بھی تباہ کر دے، تو مجھے شدید خطرہ ہوتا ہے کہ جتنے بائیکاٹ نہیں کرتے یہ بد دعائیں ان کی ان پر بھی آ رہی ہیں، کیونکہ یہ معاونین ہیں۔ بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے جب اس کا اینڈ ریزلٹ غلط ہو جائے، جس کا نتیجہ غلط ہو۔ کئی پوچھتے ہیں جی سود کے بغیر قرضہ مل رہا ہے، سود کوئی اور دے گا اور قرضہ ہم لیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ سود تو دینا پڑے گا، آپ کا اس میں تعاون شامل ہوگا۔ آپ نہیں دے رہے تو کوئی اور دے رہا ہے۔ بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب نسل کو محفوظ کیا تو پھر نسل کی خرابی کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے۔ مثال کے طور پر بچی آپ کی کالج جاتی ہے، اور لوگوں کی بچیاں بھی جاتی ہیں، گاڑی پر بیٹھتی ہے، سب سے پہلے آپ کی بچی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ واہ مسلمان، تیری بچی کو لے جاتا ہے اجنبی، اور تو بڑی خوشی سے دے دیتا ہے، لے جا۔ پہلے یہ کیفیت نہیں تھی۔ ہمارے بچپن میں لوگ اپنی بیوی کا نام نہیں بتاتے تھے، ام فلاں نام نہیں بتاتے تھے۔ اب تصویر بھی دے دیتے ہیں۔ آپ کی بچی کو وہ لے جاتا ہے، 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد اگلی بچی بیٹھتی ہے گاڑی میں۔ یہ 3 منٹ آپ کی بچی ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے، اور واپسی پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی بچی ڈاکٹر بن گئی، اب وہ رات 11 12 1 بجے تک سب مریض سو گئے، اب ڈاکٹر اور یہ ڈاکٹرانی یہ دونوں ایک کمرے میں ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ یہ ویکینسیاں آئی ہوئی ہیں اور ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے، اور میں نے بھی اپنی بیوی کے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں، مولانا ذرا دعا کر دینا میری بیوی کا کام ہو جائے۔ تو میں نے اس کو کہا سپوز کہ تیری بیوی کا کام ہو گیا اور وہ ڈائریکٹر بن گئی، اور پھر کسی بھی شخص کو اس کے شعبے میں یا غیر شعبے میں کسی کو بھی اس سے کام ہوا، وہ تو آپ کی بیوی بیٹھی ہوگی کمرے میں، اور وہ آئے گا اور دروازہ بند کر دے گا۔ میں تو ڈائریکٹر کو اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو برداشت کرے گا کہ تیری بیوی اکیلی ہو اور ایک مرد وہاں اکیلا ہو؟ تو ایسا لگا جیسے اس کو کرنٹ لگا ہے۔ کہتا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بند کر دیا۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأہ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو ایک خلوت میں، وہ گاڑی ہو، رکشہ ہو یا کوئی کمرہ ہو،
الا کان الشیطان ثالثہما، مگر وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ ایک اور چور دروازہ تھا، ایک اور راستہ جاتا تھا بے حیائی کی طرف، کہ عورت، اول تو اس کو کہا کہ تو گھر میں رہا کر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی، جس طرح عورتیں اس زمانے میں جسم کی نمائش کرتی تھیں، تم ایسے نہ کیا کرو۔ ہاں، اقمنا الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی بات مانا کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ام المومنین، جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، گھر سے نکلی کسی کام، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہنے لگے سودا، میں نے پہچان لیا آپ کو، یہ جس طرح تم نکل رہی ہو نا، چھپ نہیں سک رہی، مطلب یہ کہ کوئی ایسی شکل بناؤ کہ تم چھپو، پتہ نہ چلے کون ہے۔ انہوں نے بات کی تو سودا بیچاری واپس الٹے پاؤں اپنے گھروندے میں نہیں آئی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کمرے میں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بوٹی ان کے ہاتھ میں تھی، منہ کی طرف لے جا رہے تھے، اور اندر سے وہ داخل ہوئیں۔ کہا میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہی تھی، حاجت کے لیے جا رہی تھی، اور عمر نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ایسی بات کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی کی کیفیت آتی تھی، آپ کا جسم بہت بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ پر وحی کی کیفیت آئی اور آپ کا بازو کسی کی ران پہ تھا، کسی صحابی کی، اور وہ کہہ رہا مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اور سردیوں میں بھی آپ پر پسینے کی کیفیت آ جاتی تھی، اور آپ غنودگی میں چلے جاتے اور خراٹے لینے لگ جاتے اور چہرہ سرخ ہو جاتا۔ وحی کی کیفیت ہوئی، وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا آپ چلی جاؤ اپنے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ضروری کام کے لیے گھر سے نکلنے کی باپردہ حالت میں اجازت دے دی ہے۔ اگر چہرہ ننگا ہوتا تو پھر تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سودا میں نے آپ کو پہچان لیا، پھر تو ہر بندہ پہچان لیتا ہے۔ اس کا مطلب جسم سارا چھپا ہوا تھا، سارا ڈھکا ہوا تھا، مگر ان کے بھاری پن کی وجہ سے حضرت عمر نے اندازہ لگا لیا کہ ہماری ماں ہے۔ اس کا مطلب صحابیات چہرے کا پردہ کرتی تھی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کو اگر ضروری کام کے لیے نکلنے کی اجازت ملی ہے تو غیر ضروری کام کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مارکیٹ کے کونے پہ اور وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، اچھا میں ادھر کھڑا ہوں آپ جا کر کے لے آؤ۔ ہمارے پیسوں سے بے حیائی والے لباس خرید کر لاتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ چہرے کا پردہ صحابیات کرتی تھیں، اور ایک اور دلیل ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں ساتھ گئی ہیں، غزوہ بنی مستلق، واپسی پر آپ کسی جنگل گئی ہیں ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، واپس آئی ہیں، یا کوئی ہار ایک روایت میں آتا گم ہو گیا تھا،
بہرحال کسی کام کے لیے گئی ہیں، ابھی سارا قافلہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہلکا جسم تھا، چھوٹی عمر تھی، ڈولی کو 4 بندے اٹھاتے تھے، ڈولی کا اپنا بھی وزن کافی تھا، اور افراتفری تھی، جلد بازی تھی۔ انہوں نے سمجھا ادھر وزن زیادہ ہوگا، اس نے سمجھا ادھر زیادہ ہوگا۔ 4 بندے جب اٹھائیں اور عورت کا وزن 50 سے بھی کم ہو تو غلطی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی ان کا کچاوار اونٹ پہ رکھ دیا اور اوکے رپورٹ دے دی، قافلہ چل نکلا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں، دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں، پریشان ہو گئی کہ جب دیکھیں گے پتہ چلے گا تو پھر کوئی انتظام کریں گے میرا۔ لیٹ گئی، کہتی ہیں مجھے نیند آ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، صفوان بن معطل، ان کو آپ نے پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا کہ آپ 2-4 کلومیٹر پیچھے پیچھے رہو، اگر کوئی دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہو تو جلدی آ کر بتا دو، اور اگر ہماری کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ ہمیں لا کر دے دو۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا یہ کالا کالا کیا ہے، جا کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری ماں اکیلی رہ گئی اور باقی سب چلے گئے۔ کہتی ہیں جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا، اور ساتھ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ أَن يَنزِلَ الْحِجَابِ، حضرت صفوان نے مجھے گلیوں میں کھیلتی ہوئی کو دیکھا ہوا تھا، ورنہ وہ حجاب نازل ہونے کے بعد کبھی نہ پہچان سکتا کہ عورت کون ہے۔ حجاب نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب حجاب نازل ہونے کے بعد کوئی عورت چہرہ ننگا نہیں کرتی تھی۔ اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں جب ہم حج پر تھیں تو حج میں نقاب لگانا منع ہوتا ہے۔ جب آپ سردیوں میں چادر لیتے ہیں تو ناک کے اوپر سے دوسرے کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، یہ طریقہ حج میں عورت نہیں کر سکتی۔ چادر بھی ٹھوڑی کے نیچے سے دوسرے کندھے پہ ڈالے گی، لیکن جب مرد نظر آئیں تو سادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر والی چادر کھینچ کر اپنے چہرے پر کر لیتی تھیں۔ حج کی کیفیت میں بھی ہم چہرے کو چھپایا کرتی تھی، اور جب مرد نہیں ہوتے تھے تو چہرہ ننگا کر لیتی تھی۔ آج بھی کوئی عورت ماتھے پر کوئی کپڑا باندھ لے اور لٹکا لے جب مرد نظر آئیں، اور جب مرد نہ ہو تو اوپر کر لے، لیکن نیچے سے کسا ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کپڑا اگر ناک کو لگ جاتا ہے منہ کو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حج میں بھی کہ اپنا چہرے کا پردہ کرتی تھیں، اور وہ فرما رہی ہیں کہ حجاب سے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے وہ پہچان نہ سکتے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ صحابیات چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو۔ اس وقت کالج یونیورسٹی کی جو کیفیت ہے، الامان والحفیظ، آپ سمجھو کسی یورپ میں آ گئے ہو، اور وہ کافروں کی بچیاں نہیں ہیں، وہ آپ کی ہیں، میری ہیں۔ ابا قدامت پسند گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گیٹ تک چھوڑ کر جاتا ہے، اندر جا کر ابایا کدھر جاتا ہے، قمیصیں پتلونوں کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، اور جتنی زیادہ چھوٹ ملے اتنا زیادہ داخلہ ہوتا ہے، ایڈمیشن زیادہ ملتے ہیں۔ ان کی ایڈورٹائزمنٹ تیری بچی کرتی ہے، تیری بچی داخلے کھینچ کر لاتی ہے،
لڑکوں کو دکھا کر لڑکیاں کھینچتے ہیں اور لڑکیاں دکھا کر کے لڑکے کھینچتے ہیں، اور جتنی کوئی بے حیائی یونیورسٹی میں زیادہ ہو اتنا اس کا داخلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اخوت یونیورسٹی کا میں نے وزٹ کیا، کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، سونے کے لیے الگ، جاگنے کے لیے الگ، وردی الگ، کتابیں بھی دیتے ہیں، فیس بھی کوئی نہیں، اور ان تمام چیزوں کے پیسے بھی کوئی نہیں، مگر طالب علم بھی کوئی نہیں، بہت کم۔ اور لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، 55,000 اسٹوڈنٹ ہیں۔ کتنے؟ اور کھلا ہے، ہر چیز کھلی ہے، کوئی سیکشن نہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ لوگ سال بعد، کافر سال بعد بے حیائی کا، فحاشی کا دن مناتے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں روزانہ منایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں روزانہ منایا جاتا ہے، والعیاذ باللہ، اور اس کو عام کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے یونیورسٹیوں کے اڑوس پڑوس سے مکان بیچ بیچ کر جا رہے ہیں کہ یہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا ہے، یہ محلہ رہنے کے لائق نہیں رہا ہے۔ جو سمجھدار اور باحیا لوگ ہیں، جن کو اپنی اولادوں کی فکر ہے، وہی جاہلیت کا زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا وہی لوٹتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک راستہ جاتا تھا بے حیائی کی طرف، کہا کہ تم باہر نکلو ہی نہ، اور نکلو تو باپردہ ہو کر نکلو، مسجد میں آنے سے مت منع کرو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ ان کی تربیت ہوگی تو اولاد کی تربیت کریں گی، مسجدوں میں آنے دو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ایک بے حیائی کا ذریعہ بن سکتا تھا اس کی آواز۔ عورت کی آواز میں ایک کشش ہوتی ہے، اسی کشش کے پیش نظر ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے فون پر، ریسیپشن پر لڑکی کو بٹھاتی ہیں کہ جو آئے پھر وہ جانے نہ پائے، اس کے ساتھ بات کرنے کو وہ ترجیح دے، اور یہ لمبی بات کرے، فون پر بھی، ادھر ادھر بھی، اس کی آواز میں ایک کشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم کوئی عام عورت نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر رب سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، پھر اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے لوچدار انداز نہیں اختیار کرنا۔ سب بیٹے تھے نا ان کے، وہ امہات المومنین ہے نا، وہ مائیں ہیں تو سب بیٹے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے لوچدار انداز، مٹک مٹک کے، چبا چبا کے بات کرنا، اور بات کو لمبا کرنے کی کوشش کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ جسم کے دل میں بیماری ہے وہ خواہی امید لگا بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو تو دو ٹوک بات کرو، ایسے انداز سے، سنجیدگی سے بات ہو کہ وہ سمجھے کہ ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام اور ان کی بیویاں تو انشاءاللہ، آپ کی بیویاں تو اس طرح کی تھی نہیں، ان کو بتا کر کے ساری امت کی عورتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے غیر محرم سے بات کرنی ہے تو لوچدار طریقے سے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس طریقے سے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی 2-4 صفیں چھوڑ کر پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں عہد نبوت میں، وہ طے خانے میں یا گیلری میں نہیں ہوتی تھیں، اور فرمایا کہ جب تک مرد سجدے سے سر نہ اٹھا لیں تم نہ اٹھایا کرو۔
اور اگر امام بھول جائے اور مردوں کو احساس نہ ہو، امام تیسری رکعت میں بغیر تشہد کے کھڑا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، مردوں کو احساس نہیں ہوا، عورتوں کو احساس ہوا، مردوں کو احساس ہو تو وہ سبحان اللہ پڑھیں، مردوں کو احساس نہیں ہوا، عورتوں کو ہوا تو وہ تالی بجا دیں، زبان سے سبحان اللہ نہ پڑھیں۔ نماز میں ہے، للہیت ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اور اس میں ایک عورت کی آواز آ کر کے وہ ماحول نہ خراب کر دے، اس لیے کہا وہ گلے سے سبحان اللہ نہ کہیں بلکہ وہ تالی بجا دیں۔ فلا تخضعن بالقول، یہاں بھی غیر مرد سے سنجیدگی سے بات کرنے کی اجازت دی ہے، سنجیدگی کے بغیر بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کپڑے کا ایک حصہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تھان مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور باتیں کچھ اور ہی چل رہی ہوتی۔ بے حیائی کی طرف لے جانے والا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ اس کے جسم پر خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں، جسم تو ڈھکا ہوا ہے، پردہ بھی کیا ہوا ہے، مگر کپڑے اس کے اٹریکٹیو ہیں، جاذب نظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو سب کو ایک کامن آرڈیننس جاری کر دو کہ وہ اپنے جسم کے کپڑوں کے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ کے آیا کریں۔ کیا کہا؟ بیویوں کو بول دو، بیٹیوں کو بول دو، اور مومنوں کی عورتوں کو بول دو۔ ثابت ہوا کہ بیٹیوں سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ لوگ آپ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، قرآن کی نص۔ جسم کے اوپر برقع کی شکل میں یا بڑی چادر کی شکل میں بڑی چادر لے کر نکلا کرو، تمہارے جسم کے خوبصورت کپڑوں کا بھی پردہ ہے۔ اور کھڑی ہوگی تو ٹھیک ہے، جسم ڈھکا ہوا ہوگا، چلے گی تو پنڈلی نظر آ سکتی ہے، تو کہا کچھ حصہ زمین پر گھسا کر آؤ۔ ایک بی بی آ کر کہتی ہے حضرت ہم ایک بالشت زمین پر گھسا کر چلتی ہیں تو پھر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ کوئی ایڑی کوئی حصہ نظر آ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر 1 ہاتھ کونی تک 1.5 فٹ کپڑا زمین پہ لٹکا کر چلا کرو۔ اب کسی نے نہیں کہا کہ پھر چلنا کیسے ہے، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں ایک سوال آیا کہ جب ہم چلتی ہیں، مدینے کی گلیاں کچی ہیں، وہاں پہ کہیں کچرا ہو سکتا ہے، ہماری گھسنے والی چادر کا حصہ وہ پلید ہو سکتا ہے، اور مسجد نبوی میں تو دھونے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، تو آپ کے سامنے یہ ہے یا تو آپ منع کر دیں مسجد میں آنے سے، یا آپ اس پلیدی کو جائز کر دیں، یا آپ اوپر اٹھانے کی اجازت دے دیں۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطہرہ ما بعدہ، جب وہ پلید جگہ پہ سے گزرے گا تو پلید ہو جائے گا، جب وہ پاک حصے سے گزرے گا میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں۔ مگر ٹخنے دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو نظریں نیچی رکھو، میں نے رب نے کہا نظریں نیچی رکھو، اور تم ٹخنے دکھاؤ گی تو نظریں نیچی رکھنے سے تو اور نقصان ہو جائے گا۔ عید کے موقع پر فرمایا سب عورتیں آیا کرو، جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آیا کرو۔ عورتوں نے کہا جی ہمارے پاس آپ نے ایک طرف فرمایا ہوا ہے بڑی چادریں لے کر آؤ، اتنی تو چادریں ہے ہی نہیں، تو فرمایا ایک بڑی چادر میں 2 آ جاؤ۔ اب کسی نے نہیں کہا کہ 2 کیسے آئیں گی۔ بڑی چادر آپ کے بھڑکیلے کپڑوں کو چھپا لے گی، برقع اگر وہ بھی تنگ ہو، اس پہ بھی سٹون لگے ہوئے ہوں، تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی زینت کو چھپا رہا ہو، اگر وہ بھی زینت والا ہے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
پھر ایک اور وجہ ہو سکتی تھی بے حیائی کی کہ خوشبو اندر لگی ہوئی ہے، وہ باہر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیب النساء ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، عورتیں ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ زیادہ ہو، کیونکہ وہ تو چھپ جائے گا، اور خوشبو کم ہو۔ اور جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ بدکار عورت ہے، فہی زانیۃ، وہ بدکار عورت ہے۔ ایک اور راستہ ہو سکتا تھا اٹریکشن کا، حرام تعلق کا، کہ عورت گزرتی ہے، اس نے پازیبیں پہنی ہوئی ہیں اور چھن چھن کی آواز آتی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہو تو نظر ادھر جاتی ہے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اے بیبیو اپنے پازیب کی، اپنی ایڑی کو زمین پر زور سے مت مارو کہ آپ کی زیور کی چھنکار کسی غیر محرم کے کان میں پڑ جائے۔ سارے دروازے بند کر دیے۔ گھر میں فیملی سسٹم ہے، ایک بیٹے کی شادی ہوئی، 3 کی ابھی نہیں ہوئی، بھابھی آ گئی، اگر کوئی غیر تیرے گھر میں آئے گا تو سب کہیں گے یہ کیوں آیا ہے، اور اگر دیور آئے گا تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو یہاں پر چانس تھا غلط ہونے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے پوچھا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا الحم والموت، وہ تو موت ہے، اس سے پردہ کرنا چاہیے، اس سے پردہ نہ کیا یہ تو موت ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کام صرف علماء کا نہیں کہ وہ ایک دن بے حیائی کے خلاف جمعہ پڑھا کر خاموش ہو جائیں، یہ آپ سب کا اور روزانہ کرنے کا کام ہے۔ تیرے گھر بچی بے پرد کو میں تو نہیں سمجھا سکتا، تیری بیوی کا لباس میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ہر شخص کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، وہ دیکھے میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ وہ لوگ بہت غلطی پر ہیں جو 5 سال بعد امریکہ سے آتے ہیں اور پیسے بھیجتے رہتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ان کا لقمہ کیسے کھائیں گے، باقی ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم خود بھی بچیں، اور جہاں بے حیائی کی شکل نظر آئے بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھتا ہے ہاتھ سے منع کرے۔ آپ کی بچی ہے، آپ کی بیوی، آپ ہاتھ سے منع کرو، آپ کی بھانجی بھتیجی ہے، آپ ہاتھ سے منع کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ نہ چل سکتا ہو تو زبان سے منع کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ورنہ پھر آخری درجہ ہے دل میں برا جانے اور خود اس میں شرکت نہ کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کمزور کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب زبان سے منع کرنا درمیانے درجے کا ایمان ہے، اور ہاتھ سے منع کرنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ کافر ہمارے گھروں تک پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اعلانیہ طور پہ اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ دن ہی بے حیائی کا، لو بے حیا یا کوئی بھی گناہ ہو لوگ چھپ کر کرتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ لوگ اس میں گناہ کو اعلانیہ کرتے ہیں۔ ایک مجھے پوچھتا ہے میں اپنی بیوی کو پھول دوں اس دن، وہ تو میری بیوی ہے نا، مطلب منانا ضرور ہے تو نے، ہاں سارا سال اس کو پھول دیتا رہا کر، کیا ہے؟ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ نے ساری امت کو معاف کر دینا ہے، مگر جو گناہ کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کے نہارن جہارن اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور یہ جو دن مناتے ہیں یہ وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، اس میں بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے، حد نہیں ہو گئی؟ اور کون ہے وہ؟ مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس کے قریب نہ جاؤ، جو راستہ قریب لے جاتا ہے اس سے بچو۔ رب ذوالجلال والاکرام ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہمیں حیا جیسی نعمت عطا فرمائے، بے حیائی سے محفوظ رکھے، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ رب ذوالجلال جو سنا بولا عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔